بار دیگر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے صلوات۔ زحمت نہ سمجھیں تو اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے زندہ ماحول سے ابتدا کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بیٹی کے گھر میں باپ کا ایسا نعرہ لگائیے کہ تمہاری صدا شاہ نجف کے روزے تک پہنچے۔ نعرہ حیدری، بارے دیگر حیدری۔ خاندان عصمت و طہارت پہ بآواز بلند صلوات۔ آغاز مجلس میں دعا ہے کہ پروردگار بھائی قاصر اور ان کے خانوادے کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی قیصر اور ان کے تمام برادران کو آپس میں پیار محبت و الفت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ آیت تو میں نے پڑھ دی کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ خدا کی حمد سے حسب معمول مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ جملہ سماعت فرمائیے گا۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے واسطے کہ جس نے محمد جیسے عظیم منتظم کے ذریعے صحن زہرا میں چادر زہرا کا سائبان بنا کے 5 ذاکروں کو بلا کے اللہ والوں کا جلسہ کروایا ہے۔ آپ ادھر آئیں۔ جس نے اللہ والوں کا یا علی اللہ والوں کا جلسہ کروایا اور تمام درود و سلام اس مدینے کے مٹی والے گھر پہ جسے بطول نے چادر والا گھر بنا دیا، جسے سیدہ نے چادر والا گھر بنا دیا۔ میں ذکر خاندان عصمت و طہارت میں خاندان تطہیر، صاحبان تطہیر کی طہارت پڑھنا چاہتا ہوں۔
بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کہوں، آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، میں آج کی مجلس میں اللہ کا ایک ارادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں سماعتوں کو بلند کیجئے۔ بھائی ایک ارادہ وہ ہے جو صبح و شام میں اور آپ کرتے ہیں، صبح ارادہ اور، شام میں اور، اگلے دن اور، اگلے دن اور۔ جو ارادے جن کے بدلتے رہیں وہ انسان ہے، جس کا ارادہ حقیقت بن جائے وہ رحمان ہے۔ اللہ کا ارادہ وہ ارادہ نہیں جو ہمارا ارادہ، بلکہ مفسرین نے لکھا اس کا ارادہ اس کا فعل ہوتا ہے، اس کا ارادہ اس کا قانون ہوتا ہے، اس کا ارادہ اس کے لیے اٹل حقیقت ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں سمجھانے کے لیے کہا نا کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اسے تو کہنے کے لیے کرنے کے لیے کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کن تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ وہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے۔ ہاں کائنات بن جاتی ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ پڑھیں ارادہ۔ چلو اس ارادے سے پہلے اللہ کا ایک اور ارادہ پڑھتے ہیں، مشکل بات تو نہیں ہوگی آج۔ ایک اور ارادہ، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ اب آیت بھی 5 اور اللہ کے صحیح ارادے، سچے ارادے بھی 5۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جن لوگوں پہ زمین میں ظلم کیا گیا اور ان پہ انہیں مظلوم بنا کے پیش کیا گیا، اللہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے انہیں امام بھی بنائیں، انہیں زمین کا وارث بھی بنائیں۔ نہیں میں بکر میں پڑھ رہا ہوں نا، اللہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان مظلومین کو زمین کا وارث بنائے۔ اچھا مزے کی بات، اریدو میرا ارادہ نہیں کہا، نریدو ہمارا ارادہ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو مقام غرور پہ بیان کرتا ہے، مقام فخر پہ بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے فاطمہ دی، نہیں، ہم نے تجھے فاطمہ دی۔ اس کا مطلب کہ جب اللہ مصطفیٰ کو زہرا عطا کرے تو خود کو ہم کہتا ہے، ہم مقام فخر پہ ہیں، ہم مقام غرور پہ ہیں۔ آیت کا ترجمہ لطف لیجئے گا، ہم نے کچھ لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ تمہیں علی وارث کا نعرہ لگاتے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ارے یہ وہ نعرہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں لکھتے وقت خود تکبر کیا ہے۔ جیو مہربانی مل کے جواب دیجئے، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے سامنے، ہم نے وارث بنایا، وَنُرِيدُ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے بنایا تو بس بنایا۔ اب کوئی بات رہ ہی نہیں گئی کہ علی وارث ہے یا نہیں۔ لوگ بھی عجیب نکلے، ہم نے علی وارث لکھا، انہوں نے ہماری ضد میں اللہ وارث لکھ دیا۔ ہم اللہ وارث کے منکر نہیں، مگر تمہاری پرانی عادت ہے کہ علی کے مقابلے میں تمہیں کوئی بندہ ملتا ہی نہیں۔ بھائی علی اور اللہ کا مقابلہ نہیں، توجہ، تشیع کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، ہم نے کبھی بھی نہ علی کو اللہ کے مقابلے میں کیا نہ اللہ کو علی کے مقابلے میں کیا۔ ارے علی نے تو سجدے کر کے بتایا میں بندہ ہوں وہ رب ہے۔ ہم مقابلے نہیں کرتے، ہم مقابلے نہیں کرتے۔ مل کے جواب دیجئے۔ جیئے، یہ تو تم نے علی کے مقابلے میں اللہ کو لا کے خود شرک کیا، پھر ہمیں کہتے ہو شیعہ مشرک۔ شیعہ تو مشرکوں پہ لعنت بیچتے ہیں، ہمارا امام امام المتقین ہے، قاتل المشرکین ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین پہ کچھ لوگوں کو وارث بنائیں۔
اچھا آئیں اس ارادے کی طرف جو پڑھنا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے، رجس کو اہل بیت سے دور رکھے. اب لوگوں نے اہل بیت میں لانے کے لیے بڑوں بڑوں کو آگے کیا، تو اہل بیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ رجس ان سے دور ہے. اگر دل ہو تو قرآن سے بتاؤں کہ رجس کس میں ہے اور کس میں نہیں؟ نہیں، اب لگتا ہے تھکے ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ صبح سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنے والے تو آ جا رہے ہیں مگر آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی ذات آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. لیکن میری محنت ضائع نہ کیجئے گا، میں نے قرآن سے آج ریٹس بھی دکھانے ہیں، اور وہ ریٹس جب پتہ چل جائے اور پھر جن میں پائے جائیں وہ اہل ریٹس تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں ہو سکتے. پہلا ریٹس پڑھیں، پہلی آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، خبردار بتوں کی پلیدگی سے بچو، بت پرستی سے بچو. بت کیا ہے؟ ریٹس. بت ہے ریٹس، اہل بیت ہیں ریٹس سے پاک. اب جس کا ماضی بتوں کے آگے گزرا ہو وہ اہل بت ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو. جیو حیدری. بھئی قرآن پڑھنا ہے ہم نے، تو کوشش کروں گا تاریخ سے آج کم سہارا لوں، قرآن سے بات کی جائے. ریٹس ہے بت، بت ہے ریٹس. تو ریٹس کی اہل بیت کی نشانی یہ ہے کہ ریٹس اہل بیت سے دور ہے. ساری قوم میلے پہ چلی گئی، خلیل اللہ نے فائدہ اٹھایا. چلتے چلتے آئے جہاں لوگوں کے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے، سب کو توڑا اور توڑ کے کلہاڑا لمبے قد والے کے شانے پہ رکھ دیا. توڑ کے واپس آ گئے. قوم میلے سے واپس آئی، دیکھا ہمارے خدا کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی. جوش میں بگڑ گئے، یہ کام کس نے کیا؟ ایک سیانہ بندہ بولنے لگا یہ کام ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. سار اٹھانے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا توڑ وہی سکتا ہے جو کبھی جھکا نہ ہو. ابراہیم کو بلایا گیا، کیا بتوں کو آپ نے توڑا؟ اب ابراہیم نبی نے نہ یہ فرمایا کہ ہاں میں نے توڑا، نہ یہ فرمایا کہ میں نے نہیں توڑا. فرمایا یہ جو لمبے قد والا ہے تمہارا، یہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھ لو کس نے توڑا. انہوں نے کہا یہ کوئی سنے گا؟ ابراہیم نے بتا دیا نا جاگنا کہ بندوں کے بنائے ہوئے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. بندوں کے بنائے ہوئے کوئی نہیں سنیں گے. بھائی اس پیر پہ بھی لعنت جو مریدوں کی سن نہ سکے. ناز کیا کرو کہ تمہیں علی ملا ہے، جب جہاں یا علی مدد پکارو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مدد سے علی مدد کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ بندوں کے بنائے ہوئے. اچھا بت شکنوں کے بھی کیا کہنے؟ اس نے بت توڑے تو اللہ نے قرآن میں امامت کا اعلان کر دیا، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. کس کو؟ بت شکن کو. یا علی تیرے بھی کیا کہنے؟ جو صرف لوگوں کا امام تھا اس نے چھپا چھپا کے توڑے، اور جو کائنات کا امام اس نے دکھا دکھا کے توڑے. ارے بندوں کا امام، صرف بندوں کا امام جب توڑتا ہے تو اس کے قدم سر زمین پہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کا امام توڑے تو شان مصطفیٰ پہ آتا ہے، دوش مصطفیٰ پہ آتا ہے. جی آہا
میرا بہت پرانا جملہ ہے اور اکثر پڑھتا ہوں، اور جب بھی پڑھتا ہوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں، علی کا نعرہ لگاتے وقت شرم محسوس نہ کیا کرو، خدا کی قسم یہی وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ برسر دوش مصطفیٰ جب مرتضیٰ آیا، بلکہ جملہ بدلوں، ممبر دوش مصطفیٰ پہ خطیب ممبر سلونی۔ پیغمبر نے علی سے فرمایا، یا علی خود کو کہاں محسوس کر رہے ہو؟ علی اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، علی کے فکر تاریخ میں موجود ہے۔ علی نے فرمایا، یا رسول اللہ لو شئت لنلت افق السماء، اگر آپ چاہیں تو آسمان سے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا ہوں۔ اچھا ایک جملہ کہوں آہستہ سے؟ سامعین گرامی قدر، یہ جو عاشق کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے لیے ستارے توڑ لائیں گے، غلط کہتے ہیں۔ ایک ہی عاشق ہے جو کہہ بھی رہا ہے توڑ بھی سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم لوگ کہیں گے محسن کاظمی ایسے بات نہ کرو، دعویٰ کیا ہے تو دلیل دو۔ بغیر دلیل کے میں دعوے کرنے کا عادی ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ وہ عاشق ہے جو ستارے توڑ کے لا بھی سکتا ہے۔ ارے دلیل یہ ہے دلہن کی طرف سے، دلہے کے گھر میں، بلکہ دلہن کی طرف سے دلہے کے در پہ ستارہ ہی تو کمی بن کے آیا تھا۔ ستارہ ہی تو کمی بن کے آیا تھا۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو ستارے توڑ سکتے ہیں، اور علی ہے بت شکن۔ تھک تو نہیں گئے؟ تو جس کا ماضی بتوں کے آگے جھکا ہو وہ کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دل ہو تو اگلا ریٹس پڑھیں، اگلا ریٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب رجس ہے، شراب رجس ہے، جس میں رجس ہوگا وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شراب رجس، سر اٹھاؤ، شراب رجس، شرابی رجس۔ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، منہ مٹکے میں ڈال کے بات نہیں کر رہا۔ لاؤڈ سپیکر ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، لائیو چل رہی ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ جسے حوالے چاہیے بعد میں رابطہ کرے، بھائیوں کی کتابوں سے حوالے دوں گا۔ بھرے مدینے میں ایک بڑے صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی، شراب پی، باپ کو غصہ آیا، اس نے کہا کوڑے مارو اس کو، بگڑ گیا بچہ۔ اور کہنے لگا بابا خبردار، کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا۔ ہاں توجہ، توجہ۔ جو ابھی بھی نہیں بولے میں انہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں سادہ سی۔ جو بندہ چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہو نا، سموکنگ کرتا ہو چھپ چھپ کے، اور وہ کسی دن 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے کہے سموکنگ نہ کیا کریں، کینسر کا خطرہ ہے، وہ کہیں گے زیادہ حاجی نہ بن۔ ہاں تو بھی چھپ چھپ کے پیتا ہے، تو چھپ چھپ کے پی لیتا ہے، ہم سریعام پی لیتے ہیں۔ باپ بیٹے نے کہا کوڑے وہ مارے، یا معاشر المسلمین من فعل فعلی فی جاہلیت او اسلام فلا یحدنی، جس نے زمانہ اسلام میں یا زمانہ جہالت میں کبھی بھی پی ہو وہ مجھ پہ حد جاری نہیں کر سکتا۔ سارا دربار خاموش تھا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے علی کا مرید بنایا۔ فقام علی بن ابی طالب، وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھا کرتا تھا۔ علی اٹھے، فقالا لولدہ الحسن فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَقَالَ لِوَلَدِهِ الْحُسَيْنِ فَأَخَذَ بِيَسَارِهِ۔ علی اکیلے نہیں اٹھے، یہاں سے حسن کو لیا، یہاں سے حسین کو لیا، فرمایا حسن اس شرابی کا دایاں ہاتھ تو پکڑ، حسین بایاں ہاتھ تو پکڑ۔ ثُمَّ ضَرَبَ 16 صَوْتًا، علی نے 16 کوڑے مار کے کہا سار اٹھا مجھے دیکھ، نہ میں نے شراب کو منہ لگایا، نہ میرے بابا نے منہ لگایا، نہ میرے دادا نے منہ لگایا، نہ میری جد نے منہ لگایا۔ شرابی اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور
اور ہوتے ہیں. سلامت رہیے. حیدری جو شرابی ہو وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شراب ہے ریٹس. ایک جملہ کہہ دوں، علی والو، علی کو شراب سے بھی نفرت ہے، شرابی سے بھی نفرت ہے. علی کا عاشق منشیات کا عادی نہیں ہوتا. علی شرابی کو کوڑے مارتے ہیں، سینے سے نہیں لگاتے. لعنت ہے اس بندے پہ کہ جس کے اندر شراب بھی جائے اور زبان پہ ذکر علی بھی آئے. نہیں، یہ دوغلا پن ہے، یہ منافقت ہے. علی متقین کا امام. متقین واجبات کو ادا کرو، محرمات کو چھوڑ دو، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تیسرا ریٹس پڑھوں؟ آج میں نے 3 ہی پڑھنے ہیں ریٹس. ریٹس کے حروف کتنے؟ رے، جیم، سین. 3 ہی ریٹس پڑھوں گا، باقی انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بڑے بڑے یہ 3 ہیں. یہ وہ ریٹس ہے جو چلتا پھرتا 2 ٹانگوں والا. حوالہ میں دے رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا. 11ویں سپارے کی دوسری آیت، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 95. جب کچھ لوگوں نے نبی کے ساتھ جہاد میں آنے سے گریز کیا اور گھر کی عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہے، اور پیغمبر جب ان کی طرف لوٹ کے گئے تو وہ طرح طرح کی قسمیں کھانے لگے کہ پیغمبر ہم سے درگزر کریں. نبی کو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. حبیب یہ جب قسمیں کھائیں ان سے منہ موڑ لو، یہ رجس ہے. اللہ اکبر، یہ رجس ہے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ رجس ہے. جو اہل بیت کے در کو چھوڑ دے وہ رجس ہے. اب کبھی کسی پہ اعتراض نہ کرنا کہ فلاں اہل بیت کو کیوں نہیں مانتا، فلاں ان کے در پہ کیوں نہیں آتا. یہ اس کا ارادہ ہے. رجس ان سے دور ہے. ہاں، رجس ان سے دور ہے. مجھے پتا ہے پڑھنے والے کافی احباب ہیں، بس میں کلوز کروں. رجس ان سے دور ہے. جس طرح یہ پاک ہے، اپنے در پہ آنے والے کو بھی پاک بنا دیتے ہیں. بلکہ پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد سورہ جمعہ میں اللہ نے یہی تو بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ پاک بھی کرے گا، کتاب کی تعلیم بھی دے گا. تزکیہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی زکی ہو. جو خود پاک نہ ہو وہ پاک نہیں کر سکتا. اور علم دینے والے اور سکھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی عالم ہو. عالم نہ ہو تو وہ علم نہیں سکھا سکتا. مگر تاریخ میں کچھ ایسے خائن پیدا ہو گئے جنہوں نے پیغمبر کی ان دونوں صفات عالیہ پہ حملہ کرنا شروع کیا. ایک صفت نبی عالم، دوسری صفت نبی پاک. انہوں نے صفت علم پہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. پہلا یہ حملہ. دوسرا حملہ کیا کہ نعوذ باللہ جبریل نے آپریشن کیا، اندر سے آلودگی کو نکالا. یہ دوسرا حملہ. یہ حملہ اس طرح نہیں کیا. انہیں پتا ہے اگر اسے بھی زکی، پاک اور عالم مان لیا پھر اس کے بعد اس کی جگہ پہ بھی ایسا ہی لانا پڑے گا جو اس جیسا پاک بھی ہو، اس جیسا عالم بھی ہو. جب انہیں ملا نہیں، انہوں نے پیغمبر سے صفات کو نکالنا شروع کیا. خدا کی قسم، آؤ ہمارے پاس ایسے رہبر موجود ہیں جو محمد کی طرح پاک بھی ہیں، محمد کی طرح عالم بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں، پاکیزہ بھی بنا دیتے ہیں. اگر دلیل قبول نہ ہو تو مجھے واپس پلٹا دینا. یہ مجلس ہے اسیر بغداد کی، یہ مجلس ہے باب الحوائج کی. میں نے کہا یہ خود بھی پاک ہیں، اپنے در پہ آنے والوں کو بھی پاک بنا دیتے ہیں. کیا کہنے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے دروازے پہ فاحشہ آئی تھی، خود بھی پاک رہا، فاحشہ کو بھی عابدہ بنا کے بھیجا. اللہ اکبر. عصمت یوسف کے پاس بھی تھی، عصمت ساتویں مولا کے پاس بھی ہے. یوسف آزاد تھے، دوڑ گئے، خود تو پاک رہے مگر زلیخا ویسی کی ویسی
مگر مولا آزاد نہیں تھے، حالت قید میں تھے۔ فرمایا میرا اللہ وہ یوسف تھا، میں فخر یوسف ہوں، میں خود کو بھی پاک رکھوں گا، اسے بھی پاک بنا کے بھیجوں گا۔ یہ صاحبان تطہیر کا گھرانہ ہے۔ اگر اس در پہ آ گئے ہو تو ان نجاستوں کو دل سے نکال دو، پاک بن جاؤ۔ یہ در پاک کرتا ہے، یہ خود بھی پاک ہیں اور پاک بھی کرتے ہیں۔ بس اختتام پہ میں ایک گزارش کروں گا، ہمارے بڑے دور سے ڈیرہ اسماعیل خان سے منیر خان صاحب تشریف لائے ہیں، سردارے والا یہ ان کے علاقے کا نام ہے، آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک امام بارگاہ کی تعمیر میں مصروف ہے، تو آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے تعاون فرمائیے گا۔ حسین کا گھر بنائیں، حسین جنت میں آپ کا گھر بنائیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ بہرحال مجلس کے بعد آپ تعاون فرمائیے گا۔ میں مجلس اختتامی مرحلے کی طرف۔ جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی، جن کے در پہ بدکار عورتیں بھی آئیں تو پاک بن کے چلی گئیں، افسوس کے زمانے نے ان کی عزتوں کا حیا نہیں کیا۔ مجھ سے پہلے خاور بھائی پڑھ رہے تھے کہ 28 رجب کو چلی تھی نا تو الحجاب کی صدائیں بلند ہوئی تھی، اتنی بڑی پردہ دار تھی علی کی بیٹی، دائیں سے غازی بائیں سے علی اکبر، کبھی حسین آگے آتے، پردے کروائے گئے، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ کتنا یاد آیا ہوگا یہ وقت جب 11 محرم کو لاشوں کے درمیان کھڑی تھی، ظالموں نے حکم دیا اونٹوں پہ سوار کراؤ، نظرت یمینا و شمالا، کہیں پہ دریا کے کنارے لاشا تڑپ رہا ہے، کہتی تھی عباس آج میں اکیلی ہو گئی، مجھے سوار کروانے والا کوئی نہ رہا۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا، تیری میری نجات کا سبب بن جائے گا۔ پوچھو تو صحیح علی کی بیٹی سوار کیسے ہوئی؟ سجاد نے سوار کروایا، مگر وہ اونٹ تھے جن پہ ناکے نہیں تھے، ناکے تھے مگر پالان نہیں تھے۔ عزادارو بے پالان اونٹوں پہ سوار ہو گئی علی کی بیٹی، تم بس سنتے رہتے ہو نا، بے پالان اونٹوں پہ آئی۔ بتاؤں بے پالان اونٹوں کی سواری کیسے ہوتی ہے؟ ابو ذر صحابی مصطفیٰ شام سے مدینے میں بھیجے گئے، مگر ایسے اونٹ پہ بٹھایا گیا جس پہ پالان نہیں تھے، آدھا سفر گزرا۔ ابو ذر کی بیٹی کہتی ہے میرے بابا کی رانوں سے خون نکلا۔ میں نے کہا بابا آپ کی ٹانگوں پہ کیا ہوا؟ فرمایا دیکھ پلان نہیں، میری ٹانگوں کا گوشت پگھل گیا۔ ارے ابو ذر مرد تھا۔ اجرکم علی اللہ، یہ علی و بطول کی نفیس بیٹیاں۔ عزادارو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو، روئے نہ کرے، روئے نہ تو کیا کرے، ہم مر نہ جائیں۔ مجھے معاف کرنا اگر کسی کو تشویح بری لگے، گھر جا کے تنہائی میں اپنی جوان بیٹی کو ذرا بلانا اور اس سے کہنا ذرا اپنے ہاتھ یہاں باندھے، جب باندھ لے پھر کہنا مجھے نماز پڑھ کے دکھا، مر جائے گی بابا مجھے حیا آتا ہے۔ ارے تیری بیٹی میری بیٹی کجا؟ علی و بطول کی بیٹی یا زہرا 11 محرم کو سوار ہوئی پشت ناکا پہ۔ عزادارو کہنے لگی سجاد مجھے معاف کرو، سجاد بھائی کے قاتل سے پوچھ میں بھائی کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لوں، اللہ نہ کرے کسی بہن پہ یہ وقت آئے کہ قاتلوں سے رونے کی اجازت مانگے۔ عزادارو اجازت مل گئی، چلتی چلتی بھائی کا لاشا دیکھ لے۔ مجھے معاف کرنا پتھروں کے ڈھیر میں غریب کربلا کا کٹا ہوا سر تھا،
علی کی بیٹی پشتے ناقہ پہ تھی. روایت کے فکرے ہیں نازلت زینب من الجمل کا نازل العباس من الفرس. چلتے ناکے سے ایسے گری جیسے دوڑتے گھوڑے سے غازی گرا. ارے تم پوچھو غازی کے تو بازو کٹے تھے, معاف کرنا بھائی کے کٹے تھے, بہن کے بدے تھے. چلتے ناکے سے بھائی کے لاشے پہ گری. اجرکم اللہ. عزادارو شریف گھروں کا رواج ہے بھائیوں کے لاشوں پہ زینت بہنوں کے بین ہوتے ہیں. عزادارو جب اللہ نہ کرے کسی کا جوان بھائی مر جائے نا اور حکم ہو کہ ابھی جنازہ نہ اٹھاؤ, ابھی تھوڑا انتظار کر لو. کوئی پوچھے انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں دور سے اس کی بہن نے آنا ہے. عزادارو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جب بہنیں بھائیوں کے لاشوں پہ آتی ہیں. جتنا بھی غریب بھائی ہو آ کے کہتی ہے ہائے میرا بادشاہ بھائی, ہائے میرا شہنشاہ بھائی. بہن آتے ہی بھائی کے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے. اب مجھے بتاؤ جب بی بی بھائی کے لاشے پہ آئی کیا کہہ رہی تھی؟ ہائے میرا غریب کربلا, میرا بے کفن بھائیا. اب یہاں کفن نہ تھا, بندے ہاتھوں سے پتھر, آخری جملہ, بندے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے. جنت کے سردار کا سر دیکھا, کوئی جگہ سلامت نہ تھی. کہنے لگی آ انتا اخی حسین, کیا تو میرے مدینے والا حسین؟ بھائی نے آنکھیں کھولی اور بہن کو دیکھا. آ انتے اختی زینب, کیا تو مدینے والی زینب؟ بہن بھائی کے لاشے پہ گر گئی. آخری جملہ عزادارو, مجھے نہیں معلوم دونوں میں کیا باتیں ہوئی. اللہ کی لعنت و حرملہ پہ اس نے تعزیہ نہ اٹھایا, سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا. غریب کی آواز آئی زینب اٹھ جا, میرا غریب بیمار بیٹا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہن تمہارے سامنے ذاکر ذیشان تبرک اور انہوں کے بعد برادر